السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارا سی پروگرامنگ کا لیکچر نمبر 8 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 3 بیسک کانسیپٹس سمجھیں گے۔ پہلی چیز جو ہم پڑھیں گے وہ ہے متغیر کا نام رکھنے کے اصول۔ دوسرا کانسیپٹ ہوگا متغیر کو ڈکلیئر کرنا، اور تیسری چیز ہم سیکھیں گے متغیر کی انیشلائزیشن۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہم پڑھیں گے متغیر کا نام رکھنا۔ متغیر کا نام کیسے رکھا جاتا ہے، اس کے اصول و قوانین۔ ہر متغیر کا ایک نام ہوتا ہے۔ متغیر کا نام رکھنے کے اصول یہ ہیں۔ پہلا اصول ہے کہ متغیر کے نام میں صرف حروف، ہندسے اور انڈرسکور کی علامت آ سکتی ہے۔ ڈیش کی علامت نہیں ہے، یہ انڈرسکور کی علامت ہے۔ اس کے بعد دوسرا اصول ہے کہ متغیر کا نام کسی حرف یا انڈرسکور کی علامت سے شروع ہو سکتا ہے، ہندسے سے نہیں۔ تیسرا اصول ہے ایک کی ورڈ متغیر کا نام نہیں ہو سکتا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کی ورڈز یا ریزروڈ ورڈز۔ ہر پروگرامنگ لینگویج میں کچھ کی ورڈز یا ریزرو ورڈز یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا استعمال پہلے سے طے شدہ ہے۔ ہم اس مقصد کے علاوہ ان ورڈز کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو اسی اصول کے تحت ان کی ورڈز کو ہم متغیر کے نام کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ چوتھا اصول ہے کہ متغیر کے نام کی لمبائی کا کوئی اصول نہیں۔ سی لینگویج میں آپ جتنا لمبا مرضی نام رکھ لیں۔ کچھ دوسری لینگویجز ہیں جن میں ریسٹرکشن ہے لمبائی کی، مثال کے طور پر بیسک لینگویج میں ویریبل کا نام 40 کریکٹرز تک لمبا رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں سی لینگویج میں لمبائی کی کوئی پابندی، کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ آپ کی ورڈ کا جتنا لمبا مرضی نام رکھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ نام مختصر ہو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ویریبل کا نام رکھنے کی کچھ ایگزامپلز۔ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں پہلی ایگزامپل نیم۔ یہ ایک ویریبل ہے، اس میں آپ ڈیٹا رکھ سکتے ہیں۔ نیم اس کا نام میں نے اس لیے رکھا کہ اس میں آپ نام سیو کر سکیں۔ دوسری مثال ہے ایج۔ یہ ایک ایسا ویریبل ہے، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ اس میں ایج سیو کر سکتے ہیں۔ تیسری ایگزامپل ہے انڈرسکور ویریبل 1۔ یہ انڈرسکور سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پہلے 2 ویریبل ایک حرف سے سٹارٹ ہو رہے تھے، یہ انڈرسکور سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور چوتھا ویریبل آپ دیکھ لیں انڈرسکور ویریبل 2، یہ بھی انڈرسکور سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ 4 مثالیں ہیں متغیر کے نام کی۔ کچھ عام چیزیں کہ متغیر کا نام ایسا ہونا چاہیے جیسا ڈیٹا آپ نے اس میں رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک متغیر میں عمر سیو کرنی ہے تو اس متغیر کا نام ایج رکھ لیں۔ یہاں تک ہو گیا ہمارا متغیر کا نام۔ اب متغیر کی ڈکلیریشن، متغیر کو ڈکلیئر کرنا۔ متغیر کو پروگرام میں استعمال کرنے سے پہلے اسے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے۔ متغیر کو ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کی ڈیٹا ٹائپ اور نام بتایا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں بتانا ضروری ہیں۔ متغیر کو ڈکلیئر کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے ڈیٹا ٹائپ، پھر اسپیس، پھر اس ویریبل کا نام اور سیمی کولن۔ یہ ہے متغیر کو ڈکلیئر کرنے کا طریقہ۔ ڈیٹا ٹائپ سے کیا مراد ہے؟ ڈیٹا ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس متغیر میں کس قسم کا ڈیٹا سٹور کرنا ہے۔ اگر انٹیجر سٹور کرنا ہے تو ڈیٹا ٹائپ کی جگہ انٹ لکھ لیں گے۔ اگر کریکٹر سٹور کرنا ہے تو اس کی جگہ CHAR لکھ لیں گے، کریکٹر۔ اس کے بعد ویریبل نیم یعنی متغیر کا نام، یہاں آپ نے طے کر دینا ہے کہ اس متغیر کا نام کیا ہے، ایج رکھنا ہے یا کچھ اور نام رکھنا ہے، جو بھی آپ نے رکھنا ہے۔ 2 اہم پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ ڈیٹا ٹائپ بتائے بغیر ایک متغیر کو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، متغیر کو ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کی ڈیٹا ٹائپ تبدیل نہیں کی جا سکتی۔
جو ٹائپ طے کر لی بعد میں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ متغیر ڈکلیریشن کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ انٹ ایج سیمی کولن، اس میں انٹیجر رکھا جا سکتا ہے اور متغیر کا نام ہے ایج۔ دوسری اگزامپل ہے 4 گریڈ سیمی کولن، اس کی ڈیٹا ٹائپ کریکٹر ہے، یعنی اس متغیر میں ہم کریکٹرز سٹور کر سکتے ہیں اور اس متغیر کا نام ہے گریڈ۔ متغیر کی ڈکلیریشن کے بعد اگلی چیز جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے متغیر کی انیشیلائزیشن۔ انیشیلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ کسی متغیر میں پہلی بار قیمت سٹور کرنا اس متغیر کی انیشیلائزیشن کہلاتا ہے۔ سی لینگویج میں متغیر کو ڈکلیئر کرتے ہوئے یا اس کے بعد انیشیلائز کیا جا سکتا ہے، یعنی انیشیلائز کرنے کی ہمارے پاس 2 چانسز ہیں۔ پہلا موقع جب ہم نے اس متغیر کو ڈکلیئر کیا اسی وقت اس میں کوئی ویلیو سٹور کر دیں تو وہ انیشیلائز بھی ہو گیا، ڈکلیئر بھی ہو گیا، انیشیلائز بھی ہو گیا۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا، اس میں ویلیو سٹور نہیں کی، بعد میں جب چاہیں اس میں ویلیو سٹور کریں تب وہ اس کی انیشیلائزیشن ہو رہی ہے۔ انیشیلائزیشن کا عام سینٹیکس یہ ہے، پہلے ڈیٹا ٹائپ، اسپیس، ویریبل نیم، ایکول، ویلیو، سیمی کولن۔ اب ان ساری چیزوں کو دوبارہ سمجھ لیں۔ پہلے متغیر کی ڈیٹا ٹائپ، اس کے بعد متغیر کا نام، ایکول یا مساوی کی علامت لگانے کے بعد وہ ویلیو، وہ قدر، وہ رقم جو آپ نے اس ویریبل کے اندر سٹور کرنی ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، انٹ ایج ایکول 20 سیمی کولن۔ ہم نے متغیر ڈکلیئر کیا جس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے، متغیر کا نام ایج، ایکول 20 کا مطلب ہے کہ اس ایج ویریبل کے اندر ہم نے سٹور کیا 20۔ یہ تھی ہماری انیشلائزیشن۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے جو 3 کانسیپٹ سمجھے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تیار کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔